مختلف ہیں، مگر وزیر اعظم عمران خان نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں ہم کروڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ اربوں کی تعداد میں ہم درخت اور پودے لگائیں گے پورے ملک میں، اور اس کے لیے جدید ترین ٹیکنیکس استعمال کی جائیں گی۔ ایک ڈرون آیا ہے جو ہم منگوا رہے ہیں باہر سے، اور اس ڈرون کے ذریعے 1 گھنٹے میں کوئی 1 لاکھ جو بیج ہیں وہ پھینکے جا سکتے ہیں تو ہم اس کا بھی پورے ملک میں استعمال کریں گے۔ ہمیں بیرون ملک جو ہمارے دوست ہیں ان کی جانب سے بھی بڑی امداد، اس حوالے سے جو امداد ہے اس کی آفرز آ رہی ہیں۔ چین کی حکومت نے ہمیں کہا ہے کہ جو ہمارے صحرا ہیں ان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے کہ ان صحراؤں کو جہاں پہ پانی کی بھی کمی ہے کہ وہاں پر وہ پودے اگا سکتے ہیں، کپاس اگا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم انشاءاللہ ان کو جو چولستان ڈیزرٹ ہے یا بلوچستان کے جو صحرا ہیں وہاں پر بہت بڑی اراضی ان کو دیں گے تاکہ وہاں بھی وہ اس حوالے سے اقدامات کر سکیں۔ عمران خان کے ذہن میں اس وقت پاکستان کا جو مستقبل ہے اس میں شجر کاری اور ماحولیات کو بہتر بنانے کے حوالے سے یہ وہ سوچ ہے جو ان کے دماغ پر حاوی ہے، اور وہ دن رات بلکہ روزانہ ہی ہماری جتنی بھی میٹنگ ہوتی ہیں اس میں وہ اس کا ضرور ذکر کرتے ہیں۔ اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، کیونکہ حکومت کے پاس تو اتنے مالی وسائل نہیں ہیں کہ وہ ہر شجر کاری کی جو مہم ہے اس کی مالی معاونت کر سکے، مگر پرائیویٹ سیکٹر جس طریقے سے آگے آ رہا ہے، اور ابھی آپ نے جو مجھے یہ لسٹ دکھائی ہے تو مجھے فخر ہے اور مجھے خوشی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا ہے، اور آؤٹ آف ہوم ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن نے بھی جس جذبے کا اظہار کیا ہے میں اس کو سراہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اور لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے۔ ہماری بہت بڑی بڑی سکیمز آ رہی ہیں، اور میں انشاءاللہ یاسر میں آپ کو 1-2 دن میں بتاؤں گا کہ جلو میں ہمارے پاس 2500 ایکڑ ہے مرکزی حکومت کے پاس، وہ زمین خالی پڑی ہے، اور پرسوں ہی اس کا ذکر ہو رہا تھا، یہ ایویکیو ٹرسٹ کی زمین ہے، اور خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی پاکستان میں حکومت کی فالتو اراضی ہے اس کو حکومت استعمال کرے عوام کی بہتری کے لیے، یا اس کو بیچے اور وہ جو پیسے آئیں اس علاقے کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو یہ جو 2500 ایکڑ جلو میں ہے، میں آپ کو اس کی باقاعدہ تفصیلات بھیجوں گا، اور میری گزارش ہوگی کہ آپ اس کی کوئی پلاننگ کریں۔ ہماری بھی کوئی پلاننگ ہے وہاں پہ جو ہم 50 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100 ایکڑ پر ایک چھانگا مانگا ٹائپ کا وہاں پر آپ لوگ اس کا ذمہ داری لیں، اور ہم بھی اس کے لیے جو مالی معاونت ہو سکتی ہے وہ ممکن بنانے کی کوشش کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ لاہور کے لیے، لاہور کے ارد گرد اور گرد و نواح میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوگا۔ اسی طرح پورے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں بے شمار ایسے علاقے ہیں، کیونکہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ یہ گرین بیلٹ جو ہے جس کا ابھی ذکر بھی آیا لاہور کے ارد گرد، یہ گرین بیلٹ ہر شہر کے ارد گرد ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے اسلام آباد کے ارد گرد جو گرین بیلٹ ہونی تھی پچھلے 30-40 سال میں اس کو تباہ کر دیا گیا، اس کو برباد کر دیا گیا، اور اسلام آباد میں جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی اس نے مختلف حکومتوں کے زیر اہتمام اس گرین بیلٹ کو ہاؤسنگ سکیم بنا دی وہاں پر، یعنی F10 کے بعد تو اسلام آباد 5 میل تک تو گرین بیلٹ تھی جو اوریجنل پلان تھا، F11 بن گیا، F12، F13، 14، 15 پتہ نہیں کہاں انہوں نے پلاٹ بھیج دیے۔ تو خان صاحب نے پچھلے دنوں نقشے منگوائے تھے اسلام آباد کے، اور انہوں نے ہدایت جاری کی CDA کو کہ گرین بیلٹ کو جہاں تک ہو سکے اس گرین بیلٹ کو دوبارہ منظم کیا جائے، بہتر بنایا جائے، اور اسلام آباد جو اب راولپنڈی سے بالکل مل گیا ہے، لاہور جو ہے وہ رائیونڈ، قصور، ننکانہ اور گجرانوالے سے مل چکا ہے، اور وہ اتھارٹی بھی لاہور کی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو شہری آبادی جس بے ترتیب انداز میں بڑھ رہی ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے،
اور اس کو روکنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم گرین بیلٹس میں اضافہ کریں، ہم شجرکاری کی مہم میں اضافہ کریں. اور اور راولپنڈی میں بھی بڑا زبردست کام ہو رہا ہے ہمارا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یاسر کہ آپ نے جو یہاں پہ کام کیا ہے، یہ یقینی طور پر یہ ایک ایسا کام ہے جو اور جو صوبے میں اور جو علاقے ہیں اور جو شہر ہیں ان کو بھی آپ کے طرز و عمل پر جو آپ یہاں پہ کر رہے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور میں جا کر خان صاحب کو بتاؤں گا کہ اور ان کو پتہ بھی ہے کہ لاہور میں آپ نے بڑا زبردست کام شروع کیا ہے. میری تمام نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، اور ہماری طرف سے جو بھی آپ کو اگر مدد کی ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں. یہ خاص طور پہ جلو والا جو 2500 ایکڑ ہے، یہ میں کل پرسوں آپ کو تفصیلات بھیجوں گا. آپ جا کر وہ دیکھیے گا جگہ اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے، آپ وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں. اور میرے رائے میں تو 100 ایکڑ پہ تو کم از کم ایک وہاں پہ ایک ہونا چاہیے چھانگا مانگا ٹائپ کا، جو شہریوں کے لیے ایک تفریح گاہ ہو وغیرہ. ٹھیک ہے. آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور اس موقع پر، اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. شکریہ نعیم صاحب. میں اب اپنے ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ صاحب کو بلاؤں گا کہ ایک چھوٹا سا سوینئر جو ہے نعیم صاحب کی خدمت میں پیش کریں. نعیم صاحب پلیز ذرا دوبارہ آپ خود. جمشید صاحب. اس کے بعد کامران صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈی جی صاحب کو ایک سوینئر پیش کریں. یاسر صاحب اب ہم باہر جا رہے ہیں. یہ میڈیا ٹاک کے لیے کر رہے ہیں. نہیں کر لیں یار. میڈیا ٹاک ادھر ہی کر رہے ہیں. نہیں تو ابھی یہاں کرنی یہاں سر ریفریشمنٹ کی بات کرنے کا. نہیں پہلے تاکہ یہ ختم ہو جائے. میڈیا ٹاک جی بھی کر رہے تھے. جی سر کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم نے باہر پودے لگانے ہیں، وہ بھی آپ نے کور کرنا ہے. میڈیا ٹاک بھی کر لیتے ہیں. ابھی جو میڈیا ذات اب نعیم صاحب کا انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں وہ تشریف لے آئیں. اس کے بعد ہم باہر پودے لگائیں گے اور اس کے بعد ریفریشمنٹ ہوگی. تو ہم پودے لگا کے سب واپس آئیں گے. ریفریشمنٹ کے بعد ہم نے خان صاحب کی بات کو موت رکھا ہے. ریفریشمنٹ میں ہم نے خان صاحب کا پانی، بسکٹ اور چائے کے علاوہ کوئی انتظام نہیں کیا ہے. تو ہم نے خان صاحب کی اس بات کا بھی دھیان کر رکھا ہے کہ اس سے ہم آگے ایکسیڈ نہ کر سکیں. اچھا جناب. جی سر، مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا کراچی کو، جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے. گورنمنٹ کو بورڈ نہیں لیا. یہ نہیں بالکل غلط ہے. دیکھیے ہم نے کراچی میں غالباً ہمارے جی ایم این اے کی اسکیم ہم بھی کہتے تھے، وہ غلط فہمی تھی. یہ میں نے سارے ایم این اے سے اسکیم ضرور منگوائی ہیں، مگر میں نے وہاں کے جو ناظم ہیں ان سے بھی اسکیم منگوائی ہیں. اور یہ 24 ارب روپیہ ہم نے مختص کر دیا ہے کراچی میں. غالباً یعنی کہ اس حوالے سے کوئی 2-2.5 ارب روپیہ جو ہے وہ 1-2 مہینے میں خرچ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ سارا کا سارا جو پیسہ ہے یہ وہاں کی علاقائی جو ترقیاتی اسکیم ہیں اس پہ خرچ ہوگا. نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں جو وزراء کی تنخواہیں بڑھانے کا معاملہ تھا، اس حوالے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ اتحادی جماعت کا وہ کردار ہے. پرویز الہی پرائم منسٹر سے بھی ملے، کل آپ بھی ملے. 48 گھنٹے میں جو ملاقاتیں کوئی اتحادی جماعت حکومت پر عدم اعتماد کر رہی ہے یا وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے روح رواں سے؟ نہیں وہ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے وہ بل پیش ہوا بہت غلط تھا. عمران خان صاحب نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس بل کو جہاں تک میرے علم میں ہے اس کو مکمل طور پر واپس لے لیا گیا ہے.
تحریک انصاف یا عمران خان کی حکومت میں یہ چیز نہ ہونی چاہیے، اور میں یعنی جو ہماری جہاں پہ حکومتیں ہیں ان کو وزیر اعظم نے متنبع کر دیا ہے کہ ہم تو حکومت کے اخراجات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خزانہ خالی ہے، غریب مر رہا ہے، اور اگر ہم اپنی تنخواہیں بڑھائیں گے، اپنی مراد بڑھائیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے، اس کی ہم کسی صورت میں اجازت نہیں دیں گے۔ پرویز الہی صاحب جب تشریف لائے، انہوں نے ایک نہیں 3 دفعہ مکمل طور پر، اور میں موجود تھا اس میٹنگ میں، وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ ہماری جو آپ کے کمٹمنٹ ہے وہ ہمیشہ رہے گی، اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی۔ ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعاون ہے، کل میں گیا بھی تھا جیسے آپ کو پتہ ہے، اور وہ تعاون جاری رہے گا اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ اکثر یہ بتائیے گا، جو پرویز صاحب کا سافٹ کارنر ہے نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ، کبھی ڈر نہیں لگتا آپ کو کہ کبھی کچھ دائیں بائیں نہ ہو جائے؟ پرویز صاحب کا، پرویز الہی صاحب کا بلایا تھا جس لیے انہیں اسلام آباد، کس نے بلایا تھا؟ عمران خان صاحب نے جو ملاقات کی تھی۔ نہیں، نون لیگ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ میں آپ پرویز صاحب جو ہیں اور ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اس حوالے وہ تو جتنے رابطے، آپ کو کوئی ڈر شر تو نہیں لگتا؟ بالکل نہیں لگتا، جتنے رابطے نون لیگ میں یعنی میرے بھی بہت ہیں، چودھری سرور کے ہیں، اس کے اور سے زیادہ کس کے ہو سکتے ہیں؟ وہ پتہ نہیں آدھے سے زیادہ ایم این اے تو ان سے ملاقات کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فیاض الحسن چوہان واپس آ رہے ہیں کابینہ میں؟ انشاءاللہ۔ جی کون سی پنجاب کی کابینہ؟ ابھی تو ایسا کوئی چیز زیر غور نہیں ہے۔ پروگرام کا نام خان صاحب نے کہا چینج کر رہے ہیں، کس کا؟ بے نظیر انصاف۔ ہاں وہ ہوگا، مگر ابھی نئے نام مختلف تجاویز نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کے نام پہ رکھتے ہیں؟ نہیں، سوال نہیں بات۔ عمران خان صاحب یہ بالکل نہیں چاہتے کہ ان کے دور حکومت میں کم از کم ان کے نام سے کہیں بھی کوئی تختی لگائی جائے۔ وہ اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنی ذات کو کسی بھی حوالے سے فروغ دیں۔ ہم سے مراد پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ، اور اس سوچ کو ہم بڑی سختی سے رد کرتے ہیں۔ نعیم الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کرپشن کا پیسہ واپس کر دیں تو میں انہیں جوڑ دوں گا، مطلب عدالتوں پہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ دیکھیں، زرداری اور نواز شریف کے جو کیسز ہیں وہ انہی کے دور حکومت میں، نون کے دور حکومت میں قائم ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ نیب جو ہے اس نے ان کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، ہم قانون کے پابند ہیں۔ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکتا ہے پریشر ڈالتی ہے۔ یہ ہمارا شروع ہی سے موقف رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کی قومی دولت کو لوٹا ہے وہ واپس کی جائے، اور چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ہماری پارٹی کا بھی اگر کوئی ہو۔ خان صاحب نے چیئرمین نیب کو جب وہ آئے تھے ان سے ملنے کو 2 مہینے پہلے، یہ سختی سے کہہ دیا تھا کہ میں چاہوں گا کہ آپ کسی کرپٹ شخص کو، آفیسر کو جس نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے حکومت میں دولت کمائی ہے، آپ اس کو نہ چھوڑیں۔ کرپشن کو چاہے وہ میری جماعت کا کیوں نہ چھوڑیں، کرپشن کو چاہے وہ میری جماعت کا کیوں نہ ہو، اور اس سوچ پر ہم قائم ہیں، وزیر اعظم قائم ہے، پوری جماعت قائم ہے۔ نعیم الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کی حکومت سے بہت وقتی کے ریلیف ملے گا، مگر سابق حکومت نے جو کیا سو کیا، اس کے بعد بجلی، گیس، پیٹرول، ہر چیز کی قیمت سینکڑوں % میں اضافہ ہو رہا ہے۔ غریب آدمی کیا کرے؟ دیکھیں، غریب آدمی کے لیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ بجلی اور گیس کا جو مسئلہ ہے جو پچھلی گورنمنٹ سے ہمیں وراثت میں ملا ہے، مگر اب غریب عوام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس ہفتے خان صاحب جو 50 لاکھ گھروں کی اسکیم کا آغاز کر دیں گے۔ ایک غریب شخص اگر وہ کہتا ہے جی مجھے 5,000 مہینہ میں دے سکتا ہوں، ہم اس کو گھر دے دیں گے۔ 5,000 روپے مہینہ میں اس کو ایک گھر مل جائے گا جو 10 سال میں یا 12 سال میں قسط ادا کر کے اس کا مالک ہو جائے گا، اور کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ 5,000، 10,000 یا 15,000 تک۔ اسی طریقے سے 7.5 لاکھ روپے سالانہ تک کی طبی امداد ہم اپنے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے غریبوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ کئی لاکھ ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ تقسیم ہو چکے ہیں، کئی لاکھ ہو رہے ہیں، بلکہ سرحد میں تو یعنی خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے یہ کیا کہ 7.5 لاکھ کے بجائے انہوں نے 10.5 لاکھ کی طبی سہولتیں فراہم کر دی ہیں۔ تو غریب کی زندگی میں کو بہتر بنانا۔ اب ہم نے جو خان صاحب نے پاورٹی ایلیویشن کا جو پروگرام شروع کیا ہے، اس کے تحت ہم غالباً فوری طور پہ 7-8 ارب روپے
ہم مویشیوں کی خریداری کے لیے جو ہم خریدیں گے بکری یا گائے یا بھینس، جو ہم غریب خاندانوں کو، جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو دیں گے تاکہ وہ اپنے گھر کی نہ صرف کفالت کر سکیں بلکہ اپنے بچوں کی غذائیت کو بھی بہتر بنا سکیں۔ اب جہاں تک تو آپ یقین مانیں کہ میں 37 سال سے میں خان صاحب کو جانتا ہوں، ان کے دل میں جو درد ہے، ان کا بس چلے تو آج پاکستان سے غربت کو ختم کر دیں، مگر ہمارا جو نظام ہے، جو اقتصادی نظام ہے، جو سیاسی اور سماجی نظام ہے، اس میں اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ جو چیز وزیر اعظم چاہتے ہیں ایک دن میں ہو، اس میں 1 مہینہ یا اس سے زیادہ لگ جاتا ہے۔ ہم ان خرابیوں کو، ان کمزوریوں کو، ان پیچیدگیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلے 6 مہینے ذرا ٹف گزرے، کیونکہ یہ ایک دم سے مصیبتوں کا پہاڑ، اور میں بات کر رہا ہوں اقتصادی حوالے سے، وہ ٹوٹ پڑا۔ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے، خزانہ خالی تھا، اربوں روپیہ حکومت نے دینا ہے، بجلی کے بل دینے ہیں حکومت نے، گیس کے بل دینے ہیں حکومتی اداروں نے، یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے 15 ارب روپے دینے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے گھی یا چینی یا کچھ اور چیز سپلائی کی ہے۔ تو یہ تو خزانہ ہی تھا، انشاءاللہ ہم ان چیزوں پہ قابو پا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ 2-3 مہینے کے اندر اندر یہ صورتحال اتنی بہتر ہو جائے گی، اور اگلا سال سے انشاءاللہ وہ تمام چیزیں سامنے آنی شروع ہو جائیں گی، جس میں گھر بھی ہیں، ہیلتھ کارڈ بھی ہے، اور بچوں کی تعلیم کے لیے بھی ہم نئی نئی سہولتیں دے رہے ہیں، خاص طور پہ جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو گھر سے نکال کر ان کو 2000 روپے مہینہ کی اسکیم، ایک بچی جس کا ماں باپ اس کو نہیں بھیج سکتے، ہم 2000 روپے مہینہ دیں گے ان بچیوں کو کہ وہ آ کے پرائمری اسکول یا ہائی اسکول میں داخلہ لے سکیں۔ مخدوم بختیار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مخدوم خسرو بختیار اور ہاشم جوان بخش کہ نیب کچھ بھی ایکشن نہیں لے رہی، تو خان صاحب کے علم میں ہے یہ بات؟ جی بالکل ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، کل اخبار میں جو نیب کی جانب سے تفصیلات آئی ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں، اور وہ خسرو بھی ہیں، کہ ان تمام جو سوالات جو اٹھائے گئے ہیں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ اعظم سواتی صاحب کو بالکل فری کر دیا گیا ہے، جو سپریم کورٹ نے ان کے خلاف انکوائری آرڈر کی تھی ایف بی آر نے مکمل چھان بین کے بعد پرسوں ان کو کلین چٹ دے دی ہے۔ تو ہمارا جو بھی حکومت کا اگر کوئی بھی فرد کسی بھی چیز میں ایسی چیزیں ملوث ہے، تو ہمارے خان صاحب کی ہدایت ہے کہ قانون کی حکمرانی سے حکمرانوں کا قانون اب اس ملک میں ختم ہو چکا ہے، مگر قانون کی حکمرانی کے تحت ہمارے تمام اراکین جو حکومت کے ہیں وہ پابند ہیں کہ قانون کے احترام کریں، اور اس سلسلے میں جو بھی انکوائریز ہوتی ہیں ایجنسیز وغیرہ سے ان کے جوابات دیے جائیں۔ صاحب یہ 50,000 روپیہ بیٹا جو کے حوالے سے بتایا کہ جو معاشیاں وہ دیے جائیں گے، پولیاں بھی دی گئی، تو نون لیگ دور میں بھی یہ منصوبے چلے تھے، لیکن اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو مڈل مین تھا اس کو ہوا، جو ادارے دے رہے تھے انہوں نے بہت زیادہ کمائی کی، تو آپ اس کو کس طرح سے شفاف بنائیں؟ اس چیز کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے گا۔ یہ جو مڈل مین کی کہانی ہے نا، کہ بیچ میں دلال موجود ہے جو اپنے 5,000 2,000 روپے رکھ لیتا ہے یا جتنے بھی رکھ لیتا ہے، ہم جی وہ آئندہ اب نہیں ہوگی۔ نہیں صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ سوال یہ تھا کہ یہاں پر عوام جو ہے 50,000 روپیہ گیس کا بل اور 80,000 روپیہ بجلی کا بل دے رہے ہیں، اور آپ نے ہمیں بڑا اچھا جواب دیا کہ 7 لاکھ یا 50 لاکھ گھر بن رہے ہیں۔ عوام تو رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں اور گیس کے بلوں کا مداوع کب ہوگا؟ ان کے گھروں کی بجلی اور گیس کٹ چکی ہے۔ نہیں ایک منٹ گیس کا ریفنڈ کرنے کے لیے بولا تھا، بالکل نہیں میں آپ کو بتاؤں، کابینہ میں ابھی پچھلی کابینہ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ غالباً 31 لاکھ صارفین کے جو بلز اور جو زیادہ آئے تھے، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی غلطی ہوئی تھی جس پر ہمیں بڑا افسوس ہوا، خان صاحب تو بڑے اپسیٹ تھے، وہ ان کو وہ چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیلات میرے پاس نہیں ہیں، مگر جو ایکسیسو بلنگ ہوئی ہے وہ ان 31 لاکھ صارفین کو واپس کر دیا جائے گا یا ان کے اگلے بل میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا نعیم صاحب کہ جو جواب بل ہے ترجمان ہے پنجاب حکومت کے، تو وزیر اعلیٰ کے تمام اختیارات انہیں دے دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ جو مانیٹرنگ ٹیمیں تھی ان کے بھی نگرانی وہ خود کر رہے ہیں۔ کون سی اسکیمیں؟ صوبوں کے تمام جتنے ادارے ہیں ڈپارٹمنٹ کی انسپیکشن۔ نہیں ایسی بات نہیں۔ دیکھیں شہباز گل جو ہیں یہ امریکہ میں پروفیسر تھے، یہ جب واپس آئے اور انہوں نے الیکشن کیمپین میں ہمیں بڑا سپورٹ کیا، وہ ایک اعزازی طور پر کام کر رہے ہیں، وہ ایک پیسہ نہیں لیتے حکومت سے، انہوں نے اپنا وقت چھوڑ کر آ گئے امریکہ سے، اور وہ ایک بڑا مثبت انداز میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے ان کو پرسوں کہا تھا کہ تم 2-4 کبھی کبھار لگا لیا کرو، تاکہ چیف منسٹر ہر جگہ نہیں جا سکتا، تو وہ کل گجرانوالہ وغیرہ گئے تھے،
اور یا پتہ نہیں اور 2-4 جگہ تھانوں ساہیوال وغیرہ، تو ان کو کوئی اختیارات نہیں ہے، یہ صرف چیف منسٹر کی ہدایت پر کام کرتے ہیں اور اس کے پابند ہیں۔ شکریہ۔